اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ حضرت آدم بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ حضرت نوح دنیا کو ختم کر کے صرف اللہ کو ماننے والوں کو بچایا۔ حضرت ابراہیم 40 دن آگ میں رکھ کر حفاظت کی۔ حضرت اسماعیل ذبح ہونے سے بچایا اور زمزم کا تحفہ دیا۔ حضرت نوح 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر حفاظت کی۔ حضرت زکریا بڑھاپے میں بیٹے ہونے کی خوشخبری سنائی۔ حضرت داؤد لوہے کو موم کی طرح نرم کیا۔ حضرت سلیمان تمام انسان، چرند پرند، ہوا، پانی پر بادشاہت کی۔ پہاڑ میں سے اونٹنی نکالا اور اس نے باہر آ کر بچہ جنا۔ حضرت عزیز 100 سال تک سلایا اور کھانا گرم رکھا۔ حضرت یوسف غلام کی زندگی میں جیل بھیجا اور اسی ملک کا بادشاہ بنایا۔ خوابوں کی تعبیر جیسے دولت عطا کی۔ قبر میں دولت ہمارے ساتھ نہیں جاتی ہے، لیکن اس دولت کو کمانے کے لیے جو گناہ ہم نے کیا ہے وہ گناہ ہمارے ساتھ ضرور جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے نکاح کے بعد جو ولیمہ کیا اس میں نہ گوشت تھا نہ روٹی تھی، بلکہ ولیمے کے کھانے میں کھجور اور گھی کا حلوہ تیار کیا گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمانہ جلدی جلدی گزرے گا اور دین کا علم دنیا سے کم ہو جائے گا، دلوں میں بخیلی سما جائے گی اور لڑائی بڑھ جائے گی۔ اگر سادہ اور پرانے کپڑے پہننے سے عزت میں کمی آتی ہے تو 17 پیوند لگی قمیض والے حضرت عمر 22 لاکھ مربیوں کے حکمران نہ بنتے۔ نکاح آنے والے 4 آفتوں کو روک دیتا ہے: بے روزگاری کو، فاقہ کشی کو، بے حیائی کو اور زناکاری کو۔ انسان 3 چیز کبھی نہیں بھولتا: اپنا ٹوٹا ہوا ایمان، لا حاصل دعا اور بے پناہ محبت۔ حضرت علی نے فرمایا زندگی جب رلائے تو سمجھ جانا کہ گناہ معاف ہو گیا، اور جب زندگی ہنسائے تو سمجھ جانا کہ دعائیں قبول ہو گئی۔ اے رسول، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ ہم خدا کی راہ میں کیوں خرچ کریں، تو تم انہیں جواب دو کہ تم اپنے نیک کمائی سے جو بھی خرچ کرو تو تمہارے ماں باپ اور تمہارے قرابت داروں اور یتیم اور محتاج اور پردیسی کا حق ہے، اور کوئی نیکی کا کام کرو، خدا اسے ضرور جانتا ہے۔ اے پروردگار، تو نے مجھے ملک بھی عطا فرمایا اور مجھے خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے میرے مالک سرپرست، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو نے مجھے مسلمان اٹھایا اور مجھے نیکاروں میں شامل فرمایا۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا میں تو بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح کا نماز پڑھوں اور اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی نے فرمایا یہ نیند کی وجہ نہیں ہے، بلکہ تم جو سارے دن گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن پر توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک آدمی کا جنت میں اللہ تعالیٰ ایک درجہ بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ مجھے یہ درجہ کیوں ملا؟ تو اللہ فرماتا ہے تیرے اولاد نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، اس لیے اپنے والدین کے حق میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں والدین کی قدر نصیب فرما اور ان کی بہترین اولادوں میں شمار فرما، آمین۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل سے فرمایا کیا میری امت کو بھی موت کی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی؟ تو فرشتے نے کہا جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت اگر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گی تو اس کا ایک پاؤں دنیا میں ہوگا اور دوسرا جنت میں ہوگا۔ اگر توفیق ہے تو سب کو بتائیں، اگر کسی ایک نے بھی عمل کر لیا تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس کا تختہ پانی پر ہے، وہاں سے وہ اپنے لشکر کو روانہ کرتا ہے۔ اس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ شیطان وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ لوگوں میں فتنہ ڈالتا ہے۔ اس کے لشکر سے ایک آ کر کہتا ہے میں نے ایسا ایسا کام کیا، دوسرا سردار کہتا ہے تم نے کچھ بھی نہیں کیا، پھر ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے میں نے ایک میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرا دیا ہے، وہ اس کو اپنے قریب کر کے کہتا ہے ہاں تم نے بہت اچھا کام کیا ہے،
है और उसको गले लगा लेता है। मियाँ बीवी में इख्तलाफ पैदा करना शैतान के नजदीक सबसे बेहतरीन काम के लिए है। उनके इख्तलाफ से सिर्फ दो इंसानों में ही नहीं बल्कि दो खानदानों के दरमियान हो जाते हैं, जिसके नताइज बहुत ही बुरे निकलते हैं। लिहाजा मियाँ बीवी को ऐसे मौके पर औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए।